یہ چہل کاف کا نقش ہے، اور چہل کاف عملیات کے اندر ایک وظیفہ ہے، ایک دعا ہے جو شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کی گئی ہے۔ اس دعا کو یعنی ان کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ اللہ نے اس دعا کو الہام کیا تھا، اور عاملین اس سے جنات کے دفعے کے لیے، بندش کو توڑنے کے لیے، جادو کو ختم کرنے کے لیے، نظر بد سے حفاظت کے لیے، ترقی کے لیے، حل مشکلات کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ مستقل اس کا چلہ بھی کیا جاتا ہے، اور اس چہل کاف کے اندر بہت سے راز پوشیدہ ہیں، جس کو شاہ رفیع الدین صاحب نے اپنی ایک شرح اس کے اوپر لکھی ہے۔ اس کے اندر اس کے بہت سے رازوں کو کھولا ہے۔ ایک راز تو اس میں یہی ہے کہ اس دعا کے اندر 40 کاف استعمال ہوئے ہیں، اسی لیے اس نقش کے کونوں پر آپ دیکھیں گے 40 کاف چاروں طرف ہیں، کیونکہ 4 دشائیں ہوتی ہیں، چاروں طرف سے انسان کے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں عام طور پر 4 دشاؤں سے آتی ہیں، یعنی دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، تو چاروں طرف سے کاف کے ذریعے اس کو مکفل کیا گیا ہے، یعنی بند کیا گیا ہے۔ ایک راز اس کے اندر کاف کا یہ ہے کہ کاف کے عدد جو بنتے ہیں وہ 101 بنتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں 101 عدد۔ یہ صرف ایک اتفاقی نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کے اندر جو کاف سے آیات شروع ہو رہی ہیں وہ بھی 101 ہیں، اور ان آیات کو ہم نے جمع کیا ہے جو کاف سے شروع ہو رہی ہیں، اور اس کا عمل اس میں شامل ہے۔ دوسری چیز، کاف سے شروع ہونے والے اللہ تعالیٰ کے جو اسم ہیں، اسم اعظم بھی اس کو کہتے ہیں، یعنی اللہ کے بڑے نام ہیں، وہ اس کے اندر شمار کیے گئے ہیں، اور 4 نقش چاروں عنصر سے، یعنی آتشی، بادی، آبی، خاکی وغیرہ سے اس کے اندر چاروں عنصر کا استعمال کیا گیا ہے، اور اس کے رخ اپنی اپنی طرف کیے گئے ہیں۔ اس کا ایک اصول ہوتا ہے چاروں کو جمع کرنے کا کہ ان کے رخ کا خیال کیا جائے کہ وہ کس رخ پر ہیں، تو اس اعتبار سے اس کو کیا گیا ہے، کیونکہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے انسان پر جو مسلط ہوتے ہیں وہ پانی کی مخلوق ہوتی ہے، تو اس کے لیے آبی کا استعمال کیا گیا ہے نقش کا۔ کبھی جو ہے آگ والی مخلوق مسلط ہوتی ہے گرم مزاج کی، تو آتشی بھی ہے اس کے اندر، اور کبھی ہوائی مخلوق مسلط ہوتی ہے تو اس میں بادی بھی ہے۔ اسی طرح کبھی زمین کی مخلوق، خاکی مخلوق مسلط ہوتی ہے تو پھر خاکی بھی اس کے اندر ہے۔ جیسے ان چاروں عنصر سے مل کر جادوگر اس کو سامنے رکھ کر نقصان پہنچانے کی ترتیبیں تیار کرتے ہیں، تو اس کے علاج کا بھی توڑ انہی چاروں سے کیا جاتا ہے۔ بعض ان میں آپس میں دوست ہوتے ہیں اور بعض مخالف ہوتے ہیں، تو اس کا رخ لکھتے وقت مختلف جانب رکھنا پڑتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو بہت سے عامل اس کو صرف دیکھیں اور دیکھنے کے بعد یہ سوچیں کہ ان چاروں کو ہم جمع کر دیں اور چاروں عنصر کا رخ ایک دوسرے کے سامنے کر دیں، تو یہ آپسی ٹکراؤ کی ایک شکل بن جاتی ہے، جس سے فائدے کی جگہ نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ یہ نقش جو منگوانا چاہتے ہیں ہمارے ادارے سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، رابطہ نمبر پر ہوم ڈیلیوری کے ساتھ یہ نقش ہم بھیج دیتے ہیں۔ یہ نقش جو کام آتا ہے وہ کاروباری ترقی کے لیے کام آتا ہے۔ اس کا اصول بھی یہی ہے کہ جس کارخانے، دکان، فیکٹری، گھر میں لگایا جائے تو وہاں ترقی ہوتی چلی جاتی ہے، سیڑھی بہ سیڑھی وہ ترقیوں کی طرف چلتا چلا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اس کے اصول کے ساتھ ان کے نقوش کی ترتیب رکھی گئی ہے کہ تاکہ قدم بہ قدم اس کی ترقی ہوتی رہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس نقش کو، اور چاروں طرف سے اس کی ترقی جو ہے وہ ہو جائے اور کوئی بھی رکاوٹ پیش نہ آئے۔